اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی قابل احترام برادران اور خواہران کی خدمت میں دعا و سلام کرنے کے بعد ایک بار پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کو ایک مفید گفتگو کرنے اور مفید گفتگو سننے کی خدا ہمیں توفیق دے۔ کل کا جو درس کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم کی شناخت یعنی خالق کی شناخت کے لیے بہت آسان جو طریقہ ہے، البتہ بہت علمی طریقے بھی، علمی براہین اور علمی ادلے بھی موجود ہیں، لیکن ہماری ابھی کوشش یہ ہے کہ آسان طریقے سے ہم پیش کریں۔ تو یہ آسان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آفاق کی شناخت یعنی ہستی، کائنات، انسان، اپنا وجود اور انسان کے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو انسان کو خدا کی عظمت، خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت اور خدا کے علم و دانائی کے بارے میں یقین ہوگا۔ تو ہم نے اس عالم کی، جس عالم میں ہم رہتے ہیں، یا دوسری عبارت میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کی عظمت، اس کی وسعت، اس کی بزرگی کے بارے میں ایک مختصر جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو آج آپ کی خدمت میں ہم یہ 7 آسمان، ہم نے جو کل کہا تھا 7 آسمانوں کا مجموعے کا نام ہے عالم ملک۔ عالم ملک کے بعد عالم لوح، عالم قلم، عالم کرسی اور عالم عرش ہے۔ تو عالم ملک کو ہم عالم طبیعت بھی کہتے ہیں۔ عالم ملک اتنا بڑا ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی وسعت اتنی ہے، ہماری عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ اس سے کئی گنا بڑا عالم لوح، عالم قلم، عالم کرسی اور عالم عرش ہے۔ ان 4 عوالم کے مجموعے کو ہم عالم ملکوت کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نا ملکوتی، تو عالم ملکوت سے مراد یہ ہے۔ تو یہ عالم لوح، عالم قلم اور عالم کرسی، عالم عرش کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات خود میٹر کے بارے میں یعنی مادے کے بارے میں، الحمدللہ آپ تمام برادران و خواہران اس حقیقت سے آگاہ ہے، جس عالم میں ہم رہتے ہیں یا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا مادی ہے، یعنی عالم مادہ ہے، یعنی فزکس کی اصطلاح کے مطابق میٹر ہے۔ تو میٹر کی ایک 2 خصوصیات بہت اہمیت کے حامل ہے۔ 2 خصوصیتیں آپ سب تمام برادران و خواہران کے اذہان شریفہ میں یہ خصوصیتیں ہوگی، میں ایک دفعہ پھر تکرار کروں۔ میٹر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کے لیے کمیت ہوتی ہے، یعنی کوانٹیٹی جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی کسی جسم میں موجود مادے کی مقدار، یعنی کمیت اس کی مقدار ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ کوانٹیٹی کہتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت اس کے لیے حجم ہے، ویلیوم، جو جب اس کے لیے مقدار ہوتی ہے، کمیت ہوتی ہے، تو یہ میٹر جگہ گھیرتا ہے۔ یہ مادے کی خصوصیت ہے، اس کے لیے مقدار بھی ہوتی ہے اور یہ مادہ یا میٹر جگہ بھی گھیرتا ہے۔ یہ کیونکہ فزکس کا موضوع ہے، الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن بدبختی کہیں یا نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، ہم ابھی اس دنیا میں مختلف علمی مراکز میں مختلف علوم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ فقط اور فقط مادے پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ سائنس کا غلبہ ہے۔ سائنس سے مراد وہی تجربہ مراد ہے۔ ایک دفعہ سائنس مطلق علم کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں، سائنس یعنی علم تجربی، یعنی جو سائنس وہ علم جس کا موضوع تجربہ ہو، یعنی جس کا موضوع میٹر ہو۔ تو سائنس کا غلبہ ہے، غلبہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس عالم ہستی میں، یہ غور سے سنیں، ہاں، عالم ہستی میں میٹر کے علاوہ، مادے کے علاوہ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں ہر موجود اسپیس اور ٹائم کے اندر ہی ہمیں ملے۔
تو یہ توقع بیجا ہے۔ ہر موجود کے لیے ٹائم اور سپیس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹائم اور سپیس یا ٹائم اور مکان مادی موجود کے لیے ہوتا ہے، جو غیر مادی ہے اس کے لیے ٹائم کا یا سپیس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے سائنس کے اس غلبے کی وجہ سے، کیونکہ پھر خدا کی بحث میں بھی یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، خدا کب سے ہے، کب اور کہاں مادے کے لیے ہوتا ہے، میٹر کے لیے ہوتا ہے۔ جو میٹر نہیں ہے اس کے لیے کب اور کہاں کا سوال نہیں ہوتا۔ اچھا، جو غیر مادی اصلاً پھر بعد میں، کیونکہ یہاں پہ ایک بحث ہوگی معرفت شناسی کی یا اپسٹمولوجی کی، وہ فعلاً ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ آیا تجربے کے علاوہ بھی کسی چیز کی شناخت اور کسی چیز کے بارے میں علم یا کسی چیز کے وجود کو ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی خدا ہمیں توفیق دے تو اسی سے متعلق ہمیں گفتگو کریں گے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ میٹر کی اپنی خصوصیت ہے کمیت کا ہونا اور حجم کا ہونا، پس وہ موجودات جو میٹر نہیں ہے یعنی غیر مادی ہے، دوسری عبارت میں اس کو ہم مجرد کہتے ہیں، یعنی مادہ اور مادیات سے بالاتر ہے، یعنی اس کے لیے کمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے حجم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے وجود کے اندر الحمدللہ اس کلاس میں شریک جتنے بھی برادران اور خواہران خود کے پاس ہمارے پاس علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے۔ خوب، اس علم کی کمیت کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اس علم کا حجم کیا ہے؟ یعنی یہ علم آپ کے بدن میں جگہ گیر رہا ہے، جبکہ علم کے وجود کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، لیکن اس علم کی کوئی کمیت نہیں ہے، اس علم کا کوئی حجم نہیں ہے، وہ علم جگہ نہیں گیرتا ہے۔ ٹھیک، ایک مثال دو، آپ کے پاس محبت، مثلا آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ بس محبت کا وجود ہمارے پاس ہے، یعنی محبت موجود ہے، یعنی محبت معدوم نہیں، محبت کا وجود ہے، لیکن محبت کی کوئی کمیت نہیں ہے، محبت کا کوئی حجم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ عقل ہے نا، لیکن اس عقل کی مقدار کیا ہے، اس عقل کی کمیت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، عقل کی کوئی کمیت نہیں ہوتی ہے، عقل کی کوئی مقدار نہیں ہوتی ہے، عقل کی کوئی کوانٹیٹی نہیں ہوتی ہے۔ عقل جگہ گرتی ہے یا نہیں؟ تو نہیں۔ بس دیکھیں، خود انسان کے وجود کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمارے بہت ساری چیزیں، یعنی ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس محبت ہے، اور ہم جیسا کہ ابتدا انسان شناسی کے بعد میں ہم نے مختصر کہا تھا، ہمارے پاس روح ہے یا نہیں ہے؟ تو روح ہے، یعنی روح کا وجود ہے، لیکن اس روح کے لیے کوئی کوانٹیٹی، کوئی مقدار، کوئی کمیت نہیں ہے، اس روح کا کوئی حجم نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہستی میٹر میں منحصر نہیں ہے، یعنی وجود مساوی مادہ نہیں ہے، وجود کی دو حصے ہیں یا دو قسمیں ہیں، ایک قسم مادہ ہے اور دوسری قسم مجرد ہے، غیر مادی ہے۔ جب آپ اس کو کچھ حد تک انشاءاللہ قبول کر لیے ہوں گے، بس وجود کے دو حصے ہیں یا دو قسمیں ہیں، وجود مادی اور وجود غیر مادی۔ جب وجود غیر مادی کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو عالم کی یہ تقسیم بھی ہمارے لیے ہضم ہو جاتی ہے۔ عالم مادی ہے یا عالم ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، دوسرا جو عالم ہے عالم ملکوت ہے۔ عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیانی جو فاصلہ ہے اسی کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی عالم مادہ سے، عالم ملک سے عالم ملکوت میں داخل ہونے کے اس فاصلے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ 7 آسمان، مجموعہ 7 آسمان، عالم ملک، عالم مادہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پہلا عالم ہے، یعنی عالم ملکوت میں سے پہلا عالم عالم لوح ہے۔ لوح کا ہمارے وجود کے ساتھ کیا رابطہ ہے، جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ کیا رابطہ ہے، تو میں آپ کو اگر اپڈیٹ ایک مثال کے ذریعے سے، ایک نئی مثال کے ذریعے سے اگر سمجھانا چاہوں تو آپ کے سامنے جو موبائل ہے یا جو لیپ ٹاپ ہے، جو کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر کا ایک ہارٹ ہوتا ہے، جس ہارٹ میں آپ اپنی تمام اطلاعات اور تمام معلومات کو اس میں سیو کرتے ہیں۔ تو عالم لوح حقیقت میں اس عالم ہستی کا ہارٹ ہے، یعنی اس عالم لوح میں کیا ہوتا ہے، تو اس عالم وجود میں جو کچھ انجام پاتا ہے، جو کچھ وجود میں آتا ہے، اس کو اس عالم لوح میں سیو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، مثلا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، الکتاب ہے کہا ہے۔ کبھی اسی کو الکتاب کہتے ہیں، کبھی کتاب مستور کہتے ہیں، کبھی کتاب مکنون کہتے ہیں، کبھی کتاب حفیظ کہتے ہیں۔ یعنی اس عالم کے اندر جو کچھ بھی انجام پاتا ہے، جو کچھ بھی انجام پاتا ہے، اس میں سے ایک ہمارے تمام افعال و کردار کے علاوہ بلکہ ہماری نیت بھی ہے۔ یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو، چاہے وہ برا کام ہو، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ ثواب کا کام ہو، چاہے وہ ہماری حرکتیں ہو، چاہے وہ ہمارے سوچ ہو، چاہے وہ ہماری نیت ہو، چاہے وہ ہمارا ارادہ ہو، یعنی ہمارا ارادہ، ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عمل، ہمارا کام، جو بھی، جس طرح الحمدللہ ابھی آرٹیفیشل کے زمانے میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آنا بہت آسان ہے۔ بس آپ جو ہی لیپ ٹاپ کو آن کرتے ہیں، جو ہی کسی سوشل میڈیا کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک بٹن اپنے موبائل کا یا اپنے لیپ ٹاپ کا اگر ایک بٹن آپ دبا لیں، مثلا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے بعد، تو وہ سیو ہو جاتا ہے۔ ان تمام معلومات کو سیو کرنے کے بعد ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں AI کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی مثال کو ذہن میں رکھیں، اس عالم میں، اس عالم ہستی مراد ہے، عالم ہستی میں، عالم وجود میں کوئی بھی انسان کوئی کام، کوئی عمل انجام دیتا ہے، نہ فقط کام و عمل بلکہ اس کی سوچ، اس کا ارادہ بھی جس عالم میں سیو ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اس عالم کو عالم لوح کہتے ہیں۔ خب جب سیو ہو گیا ہے تو قیامت کے دن دکھائیں گے تو ہم نے کیا ارادہ کیا تھا، ہماری سوچ کیا تھی، ہماری فکر کیا تھی، ہم نے کیا عمل کیا تھا، سب کچھ محفوظ ہے۔ تو اس عالم کو کہتے ہیں عالم لوح۔ دوسرا جو عالم ہے، عالم لوح کے بعد عالم قلم ہے۔ عالم قلم حقیقت میں اس عالم کی مدیریت کے لیے، اس عالم کے لیے مدیریت کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا دوسری عبارت میں بعض بزرگان نے عالم قلم کے بارے میں یہ کہا ہے، عالم قلم در حقیقت اس عالم ہستی کے لیے مجرائے فیض الہی ہے، یعنی پروردگار عالم کے لامتناہی فیوزات اس عالم ہستی میں ہر موجود تک پہنچانے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ اس نظم و ضبط کرنے کے اس عالم کا نام عالم قلم ہے۔ اسی لیے سورہ اقراء میں جو پہلی آیت ہے، پروردگار عالم کی جانب سے پیغمبر پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہاں پہ بھی یہی فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم۔ قلم سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو بال پین ہے وہ مراد ہو، یعنی الذی، اس اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، بالقلم، مجرائے فیض الہی کے ذریعے سے، یعنی فیوزات الہی،
خدا کے احسانات، خدا کی رحمتیں نازل ہونے کے اس وسیلے کے ذریعے سے آپ کو ہم نے تعلیم دی ہے۔ یا اسی طرح سورہ قلم کے آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون، یعنی قلم کی قسم۔ قلم کی قسم سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو بال پین ہے اس کی قسم، نون والقلم وما یسطرون سے مراد، قلم سے مراد یعنی اس انسان کے تکامل کے لیے، اس انسان کے رشد کے لیے، اس انسان کی ہدایت کے لیے، بلکہ اس عالم کی مدیریت کے لیے، اس عالم کی تدبیر کے لیے جو منصوبہ سازی ہوتی ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو نظم و ضبط ہوتا ہے ایک عالم میں، اس عالم کو کہتے ہیں عالم قلم ہے۔ عالم لوح کے بعد عالم قلم، عالم قلم کے بعد عالم کرسی ہے۔ عالم کرسی اس عالم ہستی کے لیے ایک کمپیوٹر کی میں اگر تشبیہ دے دوں تو سی پی یو کی طرح ہے، کیونکہ کمپیوٹر میں زیادہ تر کام یہی حصہ سر انجام دیتے ہیں، دوسرے اختراعات اور آلات کی تثبیت بھی یہی حصہ انجام دیتا ہے۔ کرسی در حقیقت مظہر حکومت اور مظہر قدرت ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا کہتے ہیں نا ہم لوگ بھی، تو کرسی یعنی حکومت کا مظہر، تدبیر کا مظہر۔ تو یہ عالم کرسی در حقیقت عالم ہستی کے لیے سی پی یو کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور عالم ہے، وہ ہے عالم عرش ہے۔ عالم عرش کیا ہے؟ تو عالم عرش حقیقت میں خدا کی فرمان روائی۔ عرش عربی میں سلطنت کو کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں کنایہ ہے، یعنی خدا کی فرمان روائی، خدا کی حکومت، خدا کی سلطنت مراد ہے۔ یعنی دیکھیں آپ عالم ملک سے اگر شروع کریں گے، انشاءاللہ یہ تصویر پکچر ہم دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں کو اگر فرصت ہو گئی تو یوٹیوب پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر تصویر کو دیکھ لیں تو یہ مطالب سمجھنا آپ کے لیے بہت آسانی بھی ہوگی۔ عالم ملک ہے، عالم لوح ہے، عالم قلم ہے، عالم کرسی ہے، عالم عرش ہے۔ یعنی عالم دیکھیں عالم ملک کے بزرگی، اس کی وسعت اور اس کے عظمت کے سامنے ہم حیران تھے۔ عالم لوح اس سے کئی گنا بڑا ہے، عالم قلم اس سے بھی بڑا ہے، عالم کرسی اس سے بھی، عالم عرش اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ پھر پروردگار عالم سورہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ پروردگار عالم کی حکمرانی کہاں پر ہے؟ عرش پر پروردگار عالم کی فرمان روائی ہے، عرش پر اللہ کی حکمرانی ہے۔ یعنی سب سے بالا ترین، سب سے بزرگ ترین، سب سے عظیم ترین عالم پر بھی خدا کی ہی سلطنت ہے، خدا کی ہی فرمان روائی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے واللہ من ورائہم محیط، محیط یعنی احاطہ، یعنی ان تمام عوالم پر اللہ کا احاطہ وجودی بھی ہے، احاطہ علمی بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ خدا ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، یعنی ہر چیز پہ تسلط رکھتا ہے، ہر چیز پہ فرمان روائی رکھتا ہے، ہر چیز پہ حکمرانی کرتا ہے۔ بس ہر چیز آپ کی نیت سے لے کر ہمارے بدن کے اندر ذرات سے لے کر ایٹم کے ذرات سے لے کر عرش الہی تک تمام عوالم پہ اللہ کا وجود بھی محیط ہے، اللہ کا علم بھی محیط ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جہاں بھی رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہوگا۔ اسی لیے شاعر فارسی ایک شاعر شعر میں کہتا ہے بے دریا بن گرم دریا تو بینم، بے صحرا بن گرم صحرا تو بینم، بے ہر جا بن گرم کوہ در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم، یکی درد و یکی درمن پسندت، یکی وصل و یکی ہجرن پسندت،
من از درمان و درد و وصل ہجرون پسندم آنچ را جانن پسندت. یعنی اگر ہم دریا کو دیکھیں تو خدا نظر آتا ہے، صحرا کو دیکھیں خدا نظر آتا ہے، جہاں بھی دیکھیں، پہاڑ کو دیکھوں، دشت کو بھی دیکھوں، بیابان کو بھی دیکھوں، نشان از قامت رانا تبینت، جہاں بھی دیکھ خدا کی ہی نشانی ہمیں نظر آتی ہے. اسی لیے قرآن میں یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، پروردگار عالم کی حاکمیت ہے وہ عرش پر ہے، یعنی اس کا مہربان وجود کائنات کی ہر شے پر محیط ہے. یہ خب ہر شے پر محیط ہے، لیکن خود خدا اگر آپ بعد میں اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کی کوئی حد ہے تو نہیں، خدا کی کوئی حد نہیں ہے. خدا وہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کے احاطے کی وسعت کہاں تک ہے، اس کے احاطے کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ خدا بے انتہا ہے. خدا کی ذات لا محدود ہے، خدا کی ذات لا متناہی ہے، خدا کی ذات ازلی و ابدی ہے. اسی کو کبھی کبھار ہم سرمدی کہتے ہیں. سرمدی جس کی ابتدا بھی نہ ہو، اس کی انتہا بھی نہ ہو، اس کو سرمد کہتے ہیں. خدا یعنی ازلی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. بس اللہ کا جو احاطۂ وجودی ہے وہ جیسے کہ قرآن نے بھی کہا واللہ من ورائہم محیط، یعنی عرش الہی سے لے کر ایٹم کے ذرات تک پروردگار عالم کا احاطہ ہے. اسی لیے ان عوالم کے بارے میں بس دیکھیں عالم کتنا بڑا ہے، کتنا ہستی یعنی آفاق کتنا بڑا ہے. تو عالم ملک ہے، پھر عالم لوح ہے، عالم قلم ہے، عالم کرسی ہے، عالم عرش ہے. کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، ہمارے ذہن سے بالا تر ہے، لیکن پھر بھی مخلوق ہے اور محدود ہے. خالق کی عظمت تو خالق کی عظمت، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. خالق کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی عظمت کے مقابلے میں پوری کائنات کی کیا حیثیت ہے، یعنی خود خدا کی عظمت کے. اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یعنی اللہ ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے. والظاہر ہر چیز کا ظاہر ہے، ہر چیز کے باطن ہے. وهو بكل شيء علیم ہر چیز کا علم رہتا ہے. جس پہ چیز کا عنوان سے دکھاتا ہے اس کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے. مولا امیر علیہ السلام سے سوال ہوا خدا کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل دے دیں، تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذہ اللطافۃ ومرکز سفلی بہذہ الکثافۃ لا یدلان علی اللطیف الخبیر. واقعاً انسان بہت ناانصاف ہے، واقعاً ناانصاف ہے. جیسے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہمیں ترجمہ کر رہا ہوں نہایت معذرت کے ساتھ. البعرۃ تدل علی البعیر، مثلا گدھے کا جو گوبر ہے، گدھے کا گوبر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ گوبر ایک گدھے پہ دلالت کرتا ہے. والروثۃ تدل علی الحمیر، مثلا اونٹ کا گوبر آپ کو نظر آ جائے تو یہ گوبر اونٹ پہ دلالت کرتا ہے. گدھے کا تو گوبر نظر آ جائے تو یہ گوبر گدھے پر دلالت کرتا ہے. نقش پا انسان اور مسیر اور رہرو پر دلالت کرتا ہے. ایک نقش پا انسان پر چلنے والے پر دلالت کرے، ایک گوبر ایک وجود پر، ایک موجود پر دلالت کرے،
پھر مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فہیکل علوی بہذہ اللطافۃ، یہ عالم ملکوت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، ومرکز سفلی بہذہ الکثافۃ، یہ عالم ملک اپنے تمام عجائبات اور اسرار و حکم کے ساتھ، کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، یہ دو عوالم کو ہی لے لیں، عالم ملکوت اور عالم ملک، اس لطیف و خبیر، آگاہ، دانا اور قادر مطلق خدا پر کیا دلالت نہیں کرتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے، ایک نقش قدم ایک انسان پہ دلالت کریں، لیکن پورا عالم ایک حکیم، علیم، قادر مطلق خالق پر دلالت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا عالم یا اتنی بڑی کائنات، یہ کائنات اللہ کی عظمت کے مقابل میں ہم اگر ایک مادی مثال دینا چاہیں تو سمندر کے مقابل میں قطرے کے برابر ہے۔ سمندر کے مقابل میں قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جتنے بھی ہم نے کہا تھا، عالم ملک کہا تھا، عالم ملکوت کہا تھا، یہ سب کے سب اللہ کی عظمت کے مقابل میں، اللہ کی بزرگی کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر نظام شمسی کو یہ سب کچھ دیکھیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات، لامحدود ذات کو درک کرنے کا درست طریقہ، عظیم ترین قابل تصور جلووں کا لامحدود ذات سے موازنہ کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن میں کہا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 109۔ قل کہہ دیجئے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، یعنی میرے رب کے آثار لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے آثار ختم نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے کمک رسانی کریں، یعنی مزید اضافہ بھی کر لیں، پھر بھی کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر، یہ روایت میں ہمیں ملتا ہے 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے آثار۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ بس اللہ کیا ہے اگر کوئی سوال کرے تو حقیقت میں اللہ معدن وجود بے نہایت ہے، اللہ مبدأ وجود بے نہایت ہے، ایسا وجود جس کے جلوے پر سب متحیر ہے، ایسا وجود جس کی قدرت کے سامنے، جس کی حکمت کے سامنے، جس کی دانائی کے سامنے انسان اور عقل بشر حیران ہے۔ سورہ قل هو اللہ میں اسی حقیقت کو اسی لیے سورہ توحید کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد ہے اللہ، صمد ہے، صمد یعنی وہ لامحدود وجود ایک ہی ہے، یعنی ایک ایسا وجود جس کی کوئی حد نہیں ہو، وہ ایک ہی ہے۔ صمد یعنی کوئی بھی نقص اور محدودیت نہ ہو۔ اسی لیے خود قرآن نے اللہ کی جو صفت کی ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، یعنی اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے۔ وہ لامحدود وجود ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی عیب و محدودیت نہیں ہے۔ خلاصہ تو یہ اللہ کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی۔ پس اللہ کا وجود بے نہایت ذات کی نوعیت، یعنی ہستی مطلق، ہستی مطلق ہمیں معلوم ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جاتی ہے۔ بے نہایت ذات تمام خوبیوں، مہربانیوں اور خوبصورتیوں کا سرچشمہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دلیل عقلی بھی ساتھ میں، کیونکہ فطری دلائل کے ساتھ ساتھ ایک دلیل عقلی بہت آسان طریقے سے، اس کو کہتے ہیں برہان امکان وجود۔
خدا کے وجود کی دلیلوں میں سے میں بہت سریع اس کو پڑھ لوں. ایک اور دلیل برہان امکان وجوب ہے. برہان امکان و وجوب کا مطلب یہ ہے، اس کے چند مقدمے ہیں. ایک، اس کائنات کے موجودات ممکن الوجود ہے اور اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج، ضرورت مند اور فقیر ہے. دو، جب بھی کوئی موجود ایسا ہو جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہو تو پھر یقینی طور پر ایک بے نیاز اور غنی موجود کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ موجود اسی کا سہارا لے اور اسی کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کرے. نتیجہ کوئی غنی اور بے نیاز ذات موجود ہے جس پر باقی تمام موجودات یعنی ممکنات کا سہارا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں تو فلسفی اصطلاح میں اس موجود کو جو غیر کی طرف محتاج ہو اور جو وجود کے لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکتا ہو بلکہ اپنے وجود میں اس نے کسی غیر کا سہارا لیا ہوا ہو، اس کو فلسفی اصطلاح میں ممکن الوجود کہا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں ممکن الوجود ایک ایسا موجود ہے جس کی ذات کے لیے وجود اور عدم دونوں ممکن ہے. یعنی اس کے مقابل میں، یعنی اس ممکن الوجود کے مقابل میں وہ موجود جو غنی اور بے نیاز ہو اور اس نے کسی کا سہارا نہ لیا ہو واجب الوجود کہلاتا ہے. بس واجب الوجود وہی خداوند متعال کی ذات ہے. اب اس دلیل کی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں. ممکنات کا فقر اور احتیاج، اگر ہم اچھی طرح غور کریں تو ہم دیکھ لیں گے کہ جن موجودات کو ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب اپنے وجود میں، مثلا ابھی میں، آپ کا گھر، آپ کے والدین، آپ کے اطراف میں زمین، پہاڑ، خب یہ جتنے بھی چیزیں ہمارے اطراف میں ہے، ان تمام کے لیے کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے وجود کے لحاظ سے دوسرے کا محتاج ہے اور کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب، دوسری عبارت میں یہ تمام چیزیں پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے. ٹھیک، بس اس مطلب کو سمجھنے کے لیے دو راستے اور دو قسم کی مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا طریقہ حس اور تجربہ ہے. اپنے اطراف کی جس چیز کی طرف بھی ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کا وجود مخصوص شرائط اور حالات سے وابستہ ہے. جب تک وہ شرائط مہیا نہ ہو وہ چیز وجود میں نہیں آتی ہے. جب اپنے سامنے کوئی پھل رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو بغیر کسی شک و شبہ کے ہم یہ اعتراف کرتے ہیں اس پھل کا وجود بہت ساری شرائط پر موقوف ہے. ایک درخت کا ہونا، باغ کا ہونا، پانی، مٹی، سورج وغیرہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پھل وجود میں آئے. خود اس درخت کا وجود بھی اسی طرح 10 شرائط پر متوقف ہے اور ان میں سے ہر ایک شرط 10 دوسری شرائط پر متوقف ہے. یہ تو بالآخر حسی تجربی چیز ہے، کوئی غور عقلی نہیں ہے. آپ خود دیکھیں تو پتہ چلتا ہے. بس تمام بشری علوم کی بنیاد یہ ہے کہ ہر چیز جو پہلے نہیں تھی، یہ جملہ یاد رکھیں. ہاں، ہر چیز جو پہلے نہیں تھی ابھی ہے، اس کی ایک علت ہوتی ہے. کیونکہ جناب راسل کو یہی اشتباہ ہوا تھا. ابھی بھی ہمارے یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھنے والے بعض برادران اور خواہران کے ذہن میں بھی یہ اشتباہ اور یہ غلط مطلب ہے. ہر چیز کے لیے علت ہوتی ہے، نہیں، یہ جملہ غلط ہے. ہر چیز کے لیے نہیں، ہر ممکن کے لیے علت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز جو پہلے نہیں تھی ابھی ہے، اس کے لیے ایک علت ہوتی ہے. بس خدا کے لیے علت ہے ہی نہیں. اگر ہم اس علت کو نہیں جانتے ہیں، مثلا ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی ابھی اس کی ایک علت ہوتی ہے. اگر ہم اس علت کو نہیں جانتے ہیں تو اس کو کشف کرنا چاہیے. اگر ہم اس چیز کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی علت اور اس کے سبب کو جاننا ضروری ہے. بطور مثال میڈیکل سائنس کے مطابق اس کی ذمہ داری بیماریوں کے علل و اسباب کو کشف کرنا ہے، یا زمین کے ماہرین زمین میں آنے والے تبدیلیوں کے اسباب کو کشف کرنا ہے. سوشیالوجی، سائیکولوجی، اکانومک، مینجمنٹ وغیرہ جیسے
سب علوم میں کچھ امور زیر غور ہوتے ہیں اور ان کے اسباب کشف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تمام تر علمی اکتشافات اور ایجادات اسی قانون پر قائم ہے، ہر ممکن چیز یا کام ایک علت اور سبب کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ جملہ بہت حیاتی ہے اور کلیدی ہے، یاد رکھیں۔ ہر ممکن چیز یا کام ایک علت اور سبب کا محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہر چیز علت کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ممکن یا ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں، جیسے کووڈ-19 کی مثال ہے، پہلے یہ کورونا نہیں تھا، ابھی وجود میں آیا، تو اس کی علت کیا ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ ذہن میں رکھے تو خود بخود خدا کے بارے میں جو غلط فہمی کہے یا جو اشتباہ ہوتا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ خدا کی علت ہے یا نہیں؟ خدا ہوتا وہی جس کے لیے علت کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ خدا کے لیے عدم کا تصور نہیں ہے۔ بس یہ ایک ایسا قانون ہے جس سے انسان اپنے وجدان کو بھی کبھی خالی نہیں کر سکتا۔ یہ اصول اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو بشری علوم اور معلومات زیر سوال چلے جائیں گے اور باقی لوگ اسے انسانوں کی صف سے خارج سمجھیں گے۔ یہ حسی اور تجربی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ عقلی ہے، وہ یہ ہے اس راہ میں ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، ابھی ہم نے اطراف میں دیکھا، اپنے اطراف میں موجودات کا مطالعہ کے بغیر آپ آنکھیں بند کر کے عقلی طور پر غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ جب بھی کوئی چیز محدود ہو، محدود یعنی زمان یا مکان یا وجود کے لحاظ سے اس کی سرحدیں موجود ہوں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں ٹائم اور سپیس کہتے ہیں نا، اور وہ ایک خاص زمان یا مکان یا سرحد کے اندر موجود ہوں اور دوسرے زمان و مکان اور سرحد میں اس کا موجود نہ ہو، تو وجود بے نیاز اور غنی نہیں ہو سکتا، بلکہ حتمی طور پر وہ وجود خاص شرائط اور خصوصیات کا محتاج اور فقیر ہوگا۔ ہماری عقل کا حکم کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی موجود کسی بھی چیز کی طرف محتاج نہ ہو لیکن پھر بھی اس کا وجود محدود ہو، کیونکہ اگر کوئی چیز خود اپنی ذات کی بنیاد پر قائم ہو اور اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ زمان، مکان یا کسی بھی دوسری حد میں محدود ہو۔ بس اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا لا محدود ہے، یعنی عقل کے مطابق یقیناً کوئی علت اور خصوصیت ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ چیز الف کی حد میں ہے اور با کی حد میں نہیں، کیونکہ اگر یہ چیز ممکن الوجود اور وابستہ نہ ہوتی اور بغیر کسی علت کے خود بخود موجود ہوتی تو پھر اس بات کی کوئی دلیل نہ تھی کہ یہ چیز اپنے آپ کو صرف کسی خاص زمانے، کسی خاص جگہ یا کسی بھی اور حد میں محدود رکھے۔ یہ محدودیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز کسی دوسری چیز سے وابستہ ہے اور دوسری چیز نے اسے صرف الف کے دائرے میں محدود کر رکھا ہے۔ خب یہ عقلی طور پر بہت ہی واضح ہے، لہٰذا فلسفی اصطلاح میں محدود موجود کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ موجود کچھ حالات میں موجود ہو اور ممکن ہے کچھ دوسری شرائط میں موجود نہ ہو۔ وہ بدیہی اور لاشعوری بات جس میں کہا گیا محدود موجودات خاص شرائط میں علت کی محتاج ہوتی ہے، اس سے علیت کا قانون کہا جاتا ہے۔ بس فلسفے میں علیت کے قانون کا خلاصہ یوں ہے، یعنی ہر ممکن الوجود علت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے ہر وجود یا ہر موجود علت کا محتاج ہوتا ہے، نہیں، ہر ممکن الوجود علت کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں، نتیجہ یہ ہے بس اس عالم اتنی عظمت کے ساتھ اس عالم کے وجود میں آنے کے لیے ایک بے نیاز اور غنی وجود رکھتا ہے، جو کچھ اب تک ہم نے
گفتگو کی اس کی روشنی میں، چونکہ موجودات محتاج ہے اور محتاج وجود ایک غنی وجود کے بغیر لباس وجود زیبتاً نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک غنی اور واجب الوجود موجود ہے جس کا وجود کسی اور وجود سے وابستہ نہیں ہے، اور اسی واجب الوجود بے نیاز اور غنی موجود کو ہم خدا کہتے ہیں۔ قرآن نے سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو اور صرف اللہ ہے جو غنی ہے اور لائق حمد ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ ہم نے جان لیا کہ محتاج ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وجود محدود ہوتا ہے اور ہر محدود وجود محتاج ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے خداوند متعال لامحدود اور لامتناہی ہے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ بس اس برہان اور دلیل کا خلاصہ یہ ہے، ایک غنی، بے نیاز اور لامتناہی وجود کا موجود ہونا، باقی تمام موجودات نے اسی کا سہارا لیا ہوا ہے، ضروری ہے۔ اسی کو سورہ توحید میں یوں بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ممکن ہے آج کے درس کے آخری جو دلیل ہوگی وہ تھوڑی سی شاید میری نظر میں خواہران اور برادران کے لیے مشکل ہو، لیکن انشاءاللہ آئندہ کے مباحث میں کوئی مشکل ہم دلیل پیش نہیں کریں گے۔ آج کچھ مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس ایک دلیل عقلی کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ڈارون کے نظریے کو تفصیل کے ساتھ آسان طریقے سے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں آپ سب کی توفیقات خیر اور تمام مومنین کی عبادات، ان کی راز و نیاز کے قبولیت کے آرزو کے ساتھ آج اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں اگر کسی کے ذہن میں آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو یا کوئی مشورہ ہو